فلیکتب ولیملل الذی علیہ الحق ولیتق اللہ ربہ ولا یبخس منہ شیئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے تیسرے پارے کی سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان مقدس اور مبارک آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی یہ سورت بڑی مبارک اور بہت ہی حجم کے اعتبار سے، کلمات کے اعتبار سے، آیات کے اعتبار سے سب سے بڑی سورت ہے۔ اس کو سنام القرآن بھی کہا گیا، قرآن کا کوہان۔ جیسے اونٹ کی پیٹھ کی ہڈی جو ابھری ہوئی ہوتی ہے اسے کہتے ہیں سنام، قرآن کا بلند حصہ۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات زندگی کے مختلف شعبوں سے متعلق اپنے بندوں کو دیے۔ 1000 حکم ہے، 1000 چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو ان احکام میں نماز کا بھی حکم ہے، روزے کا بھی ہے، زکوٰۃ کا بھی ہے، حج کا بھی ہے، اسی طریقے سے نکاح کا بھی ہے، طلاق کا بھی ہے، بچوں کی پرورش کا بھی ہے،
دودھ پلانے کا بھی ہے، طلاق کا بھی ہے، عدت کا بھی ہے، اسی طریقے سے صدقے کا بھی ہے، اور سود کی برائی اور مذمت کا بھی ذکر ہے، بہت سارے احکامات۔ ان آیتوں میں بھی اللہ کے ایک بہت ہی اہم حکم کا ذکر ہے، اور اس کا تعلق آپس کے لین دین سے ہے، معاملات سے ہے، ادھار لینے اور دینے سے ہے۔ قرآن پاک کی یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے، سب سے فضیلت والی نہیں، سب سے فضیلت والی آیت، اور تمام آیتوں کی سردار کون سی آیت ہے؟ آیت الکرسی۔ اور سب سے چھوٹی سورت، سب سے قرآن پاک کی چھوٹی سورت سورہ کوثر، سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، سب سے چھوٹی آیت مدہامتان، یہ آیت ہوگی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ سب سے بڑی آیت آیت مدائنہ، آیت مدائنہ، مدائنے کے معنی ہے آپس میں لین دین کرنا، ادھار لین دین۔ تو اس سلسلے میں قرآن کریم میں کیا ہدایات دی ہیں، ان کا تعلق، ان پہ غور و فکر کرنا چاہیے، اور سوچنا چاہیے چھوٹی چھوٹی باتیں بھی ایسی ہیں کہ قرآن کریم میں اپنے بندوں کی، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بندوں کی اس میں بھی رہنمائی کی۔ کسی سے اگر لین دین کیا ہے ادھار، تو کیسے کرنا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، گواہی، اس کو لکھ لینا، اس کا بل تیار کرنا، اس کا بل بنانا، اس کی دستاویز، اس کا بیعنامہ، اس کی خرید و فروخت، ہر چیز کے اوپر، تاکہ اس کا وقت، تاکہ جھگڑا نہ ہو، فساد نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا تداینتم بدین، جب تم معاملہ کرنے لگو ادھار کا، ادھار لیا پیسہ، یہ پیسہ تو نقد ہے مگر جو چیز خریدی ہے وہ ادھار ہے۔ جب تم ادھار کا معاملہ کرنے لگو ایک مقررہ مدت تک کے لیے، شرط لگائی، وہ ادھار کیا ہونا چاہیے؟ ایک مقررہ وقت تک کے لیے، اس کی وضاحت ہونا چاہیے، 6 مہینے میں، 1 سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں تاریخ کو یہ پیسہ ہم آپ کو دیں گے۔ یہ نہیں جب کھیت کٹے گا تب دیں گے، کیا معلوم کب کھیت کٹے گا، سردیوں میں دیں گے، شروع میں دیں گے یا آخر میں دیں گے، کچھ نہیں، سردیوں میں دیں گے، گرمیوں میں دیں گے، آم کی فصل میں دیں گے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ جب ادھار لین دین کرو تو اس میں ایک وقت مقرر ہونا چاہیے، اگر وقت مقرر نہیں ہوگا تو پھر جھگڑا ہوگا کہ آپ دیجئے، اب تو آ گیا وقت، کہیں رک جائیے، ہم نے یہ تھوڑی کہا تھا شروع میں دیں گے، ہم آخر میں دیں گے، جھگڑا ہوگا، رفع فساد۔ اور ادھار کا معاملہ یہ ہے کہ اس سے ویسے بھی دلوں میں کیا ہوتا ہے، رنجش پیدا ہوتی ہے، ادھار لین دین سے محبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کیوں ختم ہو جاتی ہیں؟ اس لیے کہ ادھار جو ہم نے لیا اور دیا ہے اس میں ہم نے شریعت کے حکم کی پابندی
نہیں کی۔ اگر شریعت کے حکم کی پابندی ہو تو ادھار لین دین سے بھی کبھی نفرتیں نہ پیدا ہوں، دل میلے نہ ہوں کہ ادھار ضرورت کے وقت لیا جائے، وقت مقررہ تک کے لیے لیا جائے، اور وقت مقررہ آنے پر فوراً واپس کر دیا جائے، اور ادھار لیا گیا تو کچھ بڑھا کے واپس کر دیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں نہ ادھار دینے سے لوگ پرہیز کریں گے اور نہ ادھار لین دین سے لوگ گھبرائیں گے، اور نہ اس کی وجہ سے آپس میں نفرت پیدا ہوگی۔ مشہور مقولہ ہے کہ الدین مقراض المحبہ، قرض جو ہے قرض یہ محبت کی قینچی ہے، اور قینچی سے کیا ہوتا ہے، دو چیزیں آپس میں جوڑی جاتی ہیں، محبت پکی ہوتی ہے، قینچی سے ٹکڑے ہوتے ہیں، محبت ختم ہو جاتی ہے، ایک دوسرے سے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں قرض سے۔ لیکن کب ہوتے ہیں تعلقات خراب؟ جب شریعت کے مطابق نہ ہو۔ اگر شریعت کے مطابق ہو، وقت پر ہو، مدت مقرر ہو، کچھ بڑھا کے دیا جائے تو کبھی تعلقات خراب نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے ایمان والو، جب تم آپس میں لین دین کرو ایک وقت مقررہ تک کے لیے، مہر کی دو قسمیں ہیں، مہر بھی قرضہ ہے، اس کی دو قسمیں، ایک معجل، ایک عین کے ساتھ ایک حمزے کے ساتھ۔ معجل کا مطلب نقد، اور نقد مہر دینا ہی سنت ہے۔ ایک سنت تو لوگ بہت زور و شور سے ادا کرتے ہیں، نکاح، لیکن اس نکاح میں دوسری سنت لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ دوسری سنت کیا ہے؟ مہر کو نقد دینا۔ تو مہر نقد نہیں لوگ دیتے، پتہ یہ چلا شادی ہوئے ایک زمانہ ہو گیا، پوتے بھی ہو گئے، نواسے بھی ہو گئے، مگر مہر ابھی دینے کی نوبت نہیں آئی۔ معجل نقد، اور نقد مہر دینا کیا ہے؟ یہ سنت ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ بس صرف ایک حدیث یاد ہے، کون سی؟ النکاح من سنت، نکاح میری سنت۔ اسی نکاح میں دوسری سنت وہ یاد ہی نہیں۔ مہر کا نقد دینا بھی یہ بھی نبی کی سنت ہے، مگر اس پر عمل کرنے والے بہت تھوڑے۔ دوسری صورت شریعت نے رکھی، بھئی ہو سکتا ہے آدمی کے پاس دینے کے لیے فوری طور پر نہ ہو، اس لیے کہا مہلت لے لو، بعد میں دے دینا مہر۔ جب کہا بعد میں دینا، ادھار تو ہے مہر، مگر کب تک کے لیے ادھار ہے؟ بتائیے، مہر کیا لکھے؟ نقد لکھے، ادھار کا ادھار لکھو، کب تک کے لیے ادھار؟ کبھی سنا آپ نے کسی نے کہا 6 مہینے میں دے دیں گے، 1 سال میں دے دیں گے، 10 سال تک کے لیے ہم ادھار کر رہے ہیں مہر، 50 سال کے لیے؟ کبھی سنا آپ نے وقت بتایا گیا ہو؟ ذکر ہی نہیں آتا اس کا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے فرمان کے خلاف ہے۔ ادھار جب لین دین ہو تو اس کی مدت، تاریخ، مہینہ، وقت کیا ہونا چاہیے؟ مقرر ہونا چاہیے۔ ادھار تو ہے لیکن 1 سال کے لیے۔
فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو یہ مہر ہم آپ کو دے دیں گے انشاءاللہ، تب صحیح ہے۔ لیکن کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، ادھار ہے بس۔ اب ظاہر بات ہے بیوی ہے نا، اگر اس نے مانگا مہر تو تعلقات خراب ہو رہے ہیں، کہنے صبر نہیں ہے تمہیں، اور بیچاری مانگ بھی نہیں رہی مارے مروت کے، جب دیکھا ادھر سے مطالبہ نہیں ہے تو ادا کرنے کی کوئی فکر ہی نہیں، اور سر کے اوپر بوجھ لدا ہوا ہے۔ سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے کہا نکاح میری سنت ہے، اور آپ نے نکاح کر کے دکھایا، اور اس نکاح میں آپ نے نقد مہر دیا، بلکہ آپ کی سب سے چہیتی بیوی یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جب ان سے نکاح ہوا آپ کا تو نکاح پہلے ہوا اور رخصتی بعد میں۔ صدیق اکبر نے عرض کیا اللہ کے نبی نکاح ہوئے وقت ہو گیا، اب رخصتی بھی ہو جائے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر ابھی مہر کا انتظام نہیں، ابھی مہر کا انتظام نہیں۔ یہ فرمان اس لیے امت کو جگانے کے لیے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم رخصتی نہیں کر رہے ہیں، اس لیے کہ مہر کا انتظام نہیں، لہذا مہر کا انتظام کرو، اس میں تاخیر مت کرو۔ مگر وہ بیٹی تھی حضرت صدیق اکبر کی، تو صدیق اکبر کا کوئی جواب ہی نہیں، ان کا اللہ کے رسول مہر میری طرف سے، بیٹی بھی انہی کی اور مہر بھی نبی کی طرف سے دے رہے، تو غرضے کی یہ بھی ایک ادھار لین دین ہے، ادھار معاملہ ہے، لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو مر جاتے ہیں اور مہر ان کی گردن پہ لگا رہتا ہے، کتنے ایسے ہیں ان کو یاد ہی نہیں رہتا ہمارا مہر کتنا باندھا گیا تھا۔ اب ان حالات میں اگر کوئی مسئلہ سن لے اور وہ بیوی سے کہے اپنا مہر لے لو، تو بیوی صاحبہ ڈر جاتی ہیں، بجائے خوش ہونے کے ڈر جاتے ہیں۔ یہ مہر کیوں دے رہے ہیں ہمیں؟ مہر تو لوگ دنیا میں جب دیتے ہیں جب تعلقات خراب ہوتے ہیں، طلاق ہوتی ہے، اس کا مطلب لگتا ہے میاں کا ارادہ طلاق دینے کا ہے، اس لیے کہ ماحول ایسا ہے، اس لیے کہ نئی چیز معلوم ہو رہی ہے۔ اگر تمام نکٹے لوگ ہوں، ان میں سے ایک ناک والا آ جائے تو ان کو وہ ناک والا اچھا لگے گا خراب؟ وہ تو خراب لگے گا، حیرت سے دیکھیں گا ارے اس کی ناک ہے۔ جہاں سب ادھار ہی مہر رکھتے ہوں اور کوئی آدمی نقد مہر دے دے تو لوگوں کو بڑی حیرت ہوگی۔ ماحول یہ بن گیا کہ طلاق ہوتی ہے تبھی مہر کی فکر ہوتی ہے، اور طلاق نہیں ہوتی تو کوئی فکر نہیں ہوتی۔ یہ غلط رسم ہے، یہ غلط طریقہ ہے، غلط رواج ہے۔ کسی کا اگر قرض ہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ وہ مانگے آپ سے جبھی دیں گے آپ؟ بولیے، جب مانگے جبھی دیں گے آپ؟ ارے وہ تو امانت ہے، وہ تو آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، آپ کو خود وقت پر ادا کرنا چاہیے۔ تو پہلا فساد کیا ہے؟ اگر یا تو نقد ادا کیجئے، دوسرا فساد کیا؟ اگر ادھاری مہر رکھنا ہے تو اس کی کوئی مدت مقرر کیجئے کہ اب کی محرم میں فلاں تاریخ کو ہم یہ مہر دے دیں گے۔ مدت مقرر نہ کرنا یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی قرآن کی تعلیم کے خلاف۔ ادھار کیسا جس میں وقت مقرر نہ ہو؟ اسی لیے فرمایا جو ادھار لے رہا ہے اس کو تو اس کی پابندی کرنا چاہیے، وقت مقررہ پہ دے۔ جو ادھار دے رہا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے، یہ بیچارہ آدمی کوشش تو کر رہا ہے
مگر دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے ابھی، تو اس سے مطالبے پہ مطالبہ نہ کرے، ناک میں دم نہ کرے، بلکہ اس کو مہلت دے دے۔ تو حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر اس نے مہلت دے دی، اس کو عاجز نہیں کیا، تو اس کو روزانہ اتنا روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اگر مدت آ گئی پھر بھی نہیں دے سکا، اس نے اگلی مدت بڑھا دی، چلو بھائی اگلے مہینے دے دینا، تو روزانہ جتنا قرضہ ہے اتنا قرضہ اس کا ڈبل روزانہ صدقہ کرنے کا ثواب لکھا جائے۔ ایک طرف قرض دینے کی ترغیب دی، شوق دلایا، اور ایک طرف جن پر قرض ہے ان کو پابند بنایا کہ کیا وقت پر ادا کرو اور بڑھا کر ادا کرو، حسن قضا اپنے اندر پیدا کرو۔ تو اللہ فرماتا اے ایمان والو، لوگ سمجھتے ہیں یہ تو کاروبار کا مسئلہ ہے، ادھار لین دین کا، اس کا شریعت سے کیا تعلق، اس کا دین سے کیا تعلق، لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ حالانکہ پوری زندگی کا ہر شعبہ شریعت سے متعلق ہے، کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جس کے سلسلے میں شریعت میں روشنی موجود نہ ہو۔ ہم خود ہی اندھیرے میں رہنے کے عادی، اندھیرے میں رہنے کے عادی ہیں ہم، اور جب آدمی اندھیرے میں رہنے کا عادی ہوتا ہے تو جیسے ہی روشنی آتی ہے تو اس کو وہ روشنی بہت اچھی لگتی، خراب لگتی۔ اندھیرے میں سے لائٹ آ گئی، ایک دم آنکھیں چکا چوندھ ہو گئی۔ اندھیروں کے پجاری روشنی کی قدر کیا جانے؟ قرآن روشنی ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیقی آ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشنی، اجالے میں جینا سیکھو۔ وہ روشنی کیا ہے؟ کتاب مبین، کھلی ہوئی کتاب، جس میں ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہے، تاکہ تمہاری زندگی کا ہر کام قرآن کے رہنمائی میں ہو، رہبری کے مطابق ہو۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمی، اے ایمان والو جب تم ادھار کا معاملہ کرنے لگو ایک مدت معینہ تک کے لیے، تو پہلی چیز کیا بتائی؟ مقررہ مدت ہو۔ دوسری چیز کیا بتائی؟ فاکتبوہ، جب ادھار لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ آج دنیا میں، پوری دنیا میں اس کا رواج ہے، لکھنے کا، لین دین لکھا جا رہا ہے۔ اگر نقد بھی کوئی چیز آپ لے رہے ہیں تو باقاعدہ اس کا بل آپ کو دیا جا رہا ہے۔ آپ بل دے کر کے بتا سکتے ہیں کہ ہاں آپ ہی نے دیا ہے بل، دیکھیے پیسہ ادا کر دیا میں نے، میرے اوپر بقایا نہیں ہے۔ ارے ہے، آج اس ترقی کے زمانے میں اس پر کتنا عمل ہو رہا ہے، لکھت، ہر چیز لکھت میں چاہیے۔ اسلام نے اس زمانے میں لکھنے کے لیے کہا تھا جب دنیا میں لکھنے پڑھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ مکے میں کتنے لوگ لکھے پڑھے تھے پتہ ہے؟ صرف 17 آدمی۔ کتنے؟ 70 نہیں، 17 کا مطلب یعنی 10 اور 7، پورے مکے میں 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے۔ ان 17 آدمیوں میں چاروں خلفاء، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، اور اس کے علاوہ زید بن ثابت، ابی بن کعب اور بھی تھے، مگر تعداد کتنی تھی بتائیے؟ 17۔ اس زمانے میں قرآن نے کہا تھا لکھ لیا کرو، ادھار لین دین جب بھی ہو تو لکھ لیا کرو، اس کی اہمیت ہے۔ اور کبھی کبھی جب لکھا نہیں ہوتا ہے تو دونوں میں آپس میں بڑی پیار و محبت پیدا ہوتی ہے، بڑے جھگڑے ہوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اتنا دیا تھا، وہ کہتے ہیں اتنا ہم ادا کر چکے ہیں، نہ لکھا ان کے پاس ہے نہ لکھا ان کے پاس ہے۔
یہ لکھنا قرآن کہتا ہے لکھ لو، یہ فرض نہیں ہے لکھنا، واجب نہیں ہے، یہ بہتر ہے، افضل ہے، تاکہ دینے والے کا بھی نقصان نہ ہو اور لینے والے کا بھی نقصان نہ ہو۔ نقصان سے اللہ بچانا چاہتا ہے۔ فَاكْتُبُوهُ، تو اسے کیا کرو، کیا کرو، بتائیے کیا کرنا چاہیے؟ وہ ہے ہی نہیں یہاں لگتا۔ فَاكْتُبُوهُ، ادھار لین دین جب بھی اسے لکھ لیا کرو۔ اللہ فرماتا چونکہ لکھنے کا رواج تھا نہیں، کم پڑھے لکھے لوگ تھے، زیادہ تر پڑھے لکھے لوگ کم تھے اور زیادہ تر جاہل تھے، تو اس لیے تم اگر خود نہیں لکھ سکتے تو جو لکھنے والے ہیں ان کو بلا کر کے لکھوا لیا کرو۔ لکھنے والے کو عربی میں کہتے ہیں کاتب، کاتب مانے لکھنے والا۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور لکھ دیا کرے تمہارے درمیان میں لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ خود نہیں لکھ سکتے ہو تو کاتب سے لکھواؤ، مگر کاتب بھی کون سا لاؤ؟ جو معتبر ہو، عادل ہو، کاٹ چھانٹ کرنے والا نہ ہو۔ بعض کاتبوں کی عادت ہوتی ہے وہ کاٹ چھانٹ کر دیتے ہیں، یعنی نقطہ بڑھا دیا یا گھٹا دیا ہے، اور نقطے کا ایر پھیر ہے، نقطے کا فرق ہے۔ نقطہ اگر ہٹا دیا خدا سے جدا ہوا، خدا لکھا تھا تو نقطہ اوپر تھا، وہ نقطہ نیچے کر دیا کیا بن گیا؟ جدا بن گیا۔ پہلے تھا خدا، اب ہو گیا جدا، کتنا معنی میں فرق ہو گیا۔ تو کاتب بھی کیسا ہونا چاہیے؟ ایماندار، انصاف والا۔ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ، اور چاہیے کہ تمہارے درمیان دستاویز کو لکھ دے لکھنے والا انصاف کے ساتھ۔ پھر کہاں کاتب تو کم ہیں، لکھنے والے کم تھے اور معاملات زیادہ تھے، تو جب کاتب کو بلایا جائے گا تو کہا ہم نہیں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہیں اللہ نے ایک علم دیا ہے کتابت کا، تمہیں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جب تمہیں لکھنے کے لیے بلایا جائے تو تمہیں چلے جانا چاہیے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْتُبَ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا لکھنے سے، کما علمہ اللہ، جیسا کہ اللہ نے اس کو سکھایا۔ اللہ نے یہ علم دیا ہے، جب علم دیا ہے تو اس علم کا شکر ادا ہونا چاہیے، اور شکر کیا ہے؟ جو لوگ لکھ نہیں سکتے ان کی دستاویز، ان کے خطوط لکھ دینا چاہیے۔ حضرت فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا، دور خلافت، تو ہر چیز قانون کے ساتھ، ہر چیز انصاف کے ساتھ۔ جو مسلمان فوجی جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، حضرت عمر کا قانون تھا 4 مہینے کے بعد ان کو چھٹی ملے گی۔ 4 مہینے کے بعد ہر حال میں جہاد کے مارکے سے مجاہد کو واپس آنا ہے، اس لیے کہ اس کے گھر والوں کا اس پر حق ہے، اور 4 مہینے تک بیوی شوہر سے کیا کہنا چاہتی ہے، گھر کے کیا حالات ہیں، کیا ضرورت ہے۔ موبائل کا تو زمانہ تھا نہیں، یہ تو ابھی ہوا ہے، خط و کتابت ہی اس کا ذریعہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام خواتین کے وہاں جاتے اور دروازے پہ بیٹھ جاتے اور کہتے فلاں روز سرکاری ڈاک، سو رہے ہیں بیٹھو، فلاں روز سرکاری ڈاک جائے گی، تمہیں اپنے شوہر کے نام
اگر کوئی پیغام بھیجنا ہے تو بھیج دینا، ہم اسے بھجوا دیں گے، اور دیکھو اگر تمہیں لکھنا نہیں آتا تو تم دروازے کے پیچھے کھڑی ہو جاؤ، ہم تمہاری طرف سے خط لکھے دے رہے ہیں۔ یہ کام کون کرتا تھا؟ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین۔ بتائیے ہم جائیں ان کے دروازے پہ لکھنے کے لیے؟ بتائیے، ایک تو ڈاک بھجوائیں، دوسرے ان کا خط بھی لکھیں جا کر۔ کتنے شفیق تھے، کتنے مہربان تھے۔ اللہ فرماتا ہے فَلْيَكْتُبْ، اسے لکھ دینا چاہیے۔ لکھنے میں آناکانی نہیں کرنا چاہیے، یہ مسلمان بھائی کی مدد ہے، خالی پیسہ دینا ہی مدد نہیں ہے، کسی بیمار کو دوا دلانا بھی مدد ہے، اور کوئی آدمی سودا نہیں خرید سکتا، اس کو سودا خریدوا دینا معقول طریقے سے یہ بھی مدد ہے۔ کوئی لکھنا نہیں جانتا، اس کا خط لکھ دینا یہ بھی مدد ہے۔ فرمایا وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، تو کاتب لکھے گا، مگر کیا لکھنا ہے یہ تو کاتب جانتا نہیں بیچارہ، اس کا کام خالی لکھنا ہے۔ آپ کیا لکھوانا چاہتے ہیں یہ تو کاتب کو نہیں پتا، آپ منہ سے بولتے جائیں گے وہ لکھتا جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اردو میں املا۔ املا اسکولوں میں ٹیچر منہ سے بول رہا ہے اور بچے لکھ رہے املا۔ اللہ کہتا ہے وہ کاتب لکھے گا، مگر اس آدمی کو چاہیے جس پر حق ہے، جس پر پیسہ باقی ہے، جو ادھار کا ذمہ دار ہے، وہ اس کاتب کو املا کرا دے، بول کر لکھوا دے۔ لیکن جب لکھوائے تو اس میں بھی اللہ سے ڈرتا رہے، 20 کے 30 نہ لکھوائے، یعنی بڑھا کے نہ لکھوائے، یا اپنے فائدے کے لیے 60 کے 50 نہ لکھوائے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ، اور وہ آدمی لکھوا دے جس کے ذمے حق ادا کرنا واجب ہے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور لکھوانے میں اپنے رب سے ڈرتا رہے۔ اس کو تو پتہ نہیں ہم نے کیا لکھوایا، لیکن اللہ کو تو پتہ ہے ہم کتنی خیانت کر رہے ہیں، گھٹا رہے ہیں یا بڑھا رہے ہیں، اپنے فائدے کے لیے بڑھا رہے ہیں اور جس کو دینا ہے اس کا نقصان کر رہے ہیں۔ فرما وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے رب سے ڈرتا رہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور بتلانے میں ایک ذرہ برابر کمی نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہو سکتا ہے جس آدمی نے زمین خریدی، سودا خریدا، جس کے ذمے قرضہ ہے، پیسہ ادا کرنا ہے، وہ آدمی لکھنا بھی نہ جانتا ہو اور لکھوانا بھی نہ جانتا ہو۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لکھنا بھی نہیں جانتا، لکھوانا بھی، لکھوانا کیسے نہیں جانتا؟ کہا وہ آدمی کم عقل ہو۔ کیا ہو؟ کم عقل ہو بیچارہ، اس کو شدھ بدھی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں کچھ، ناسمجھ ہے، یا وہ آدمی ہے تو سمجھدار لیکن وہ بچہ ہے ابھی، یہ بہت بوڑھا ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ ہے تو سمجھدار بھی، عقل مند بھی ہے، بوڑھا بھی نہیں ہے، لیکن وہ زبان سے معذور ہے، گونگا ہے، وہ کیسے لکھوائے گا؟ یا وہ آدمی دوسری زبان، اس کی زبان دوسری ہے، آپ کی زبان دوسری ہے، وہ بنگالی بولتا ہے، وہ اردو جانتا نہیں، تو کیا کرے؟ اللہ فرماتا ہے تو جس آدمی کے ذمہ حق ہے چاہیے کہ اس کا ولی، اس کا سرپرست وہ کیا کرے؟ اس کی جگہ پر تحریر لکھوائے۔ اگر وہ نہیں لکھ رہا ہے تو وکیل، کسی کو اپنا وکیل بنا دے، بھائی تم لکھوا دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ صَفِيحًا أَوْ ضَعِيفًا،
اگر وہ آدمی جس کے ذمہ حق ہے کم عقل ہو اور ضعیفاً یا کمزور ہو، بچہ ہونے کی وجہ سے یا بوڑھا ہونے کی وجہ سے، او لا یستطیع ان یمل، یا وہ لکھانے کی طاقت ہی نہیں رکھتا ہے، یعنی گونگا ہے، زبان نہیں جانتا، فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ، تو اس کا ولی، اس کا سرپرست اس کی طرف سے دستاویز کو، تحریر کو لکھوا دے۔ اللہ فرماتا اور دیکھو یہ لین دین کا معاملہ بڑا نازک ہے، عدالت میں تحریر نہیں چلے گی، عدالت میں گواہ چلتے ہیں، لہذا تحریر خالی کافی نہیں ہے بلکہ گواہ بھی بنا لو۔ آج ساری دنیا میں یہی نظام چل رہا ہے، تحریر بھی ہو رہی ہے، بیانامہ بھی ہو رہا ہے، اور ساتھ ساتھ گواہ بھی ارے ہوتے نہیں ہوتے ہیں۔ یہ قرآن نے کب کہا تھا اور عمل ساری دنیا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ، اور دو آدمیوں کو اپنے مردوں میں سے گواہ بنا لو، مردوں میں سے، اپنے کا مطلب مسلمان، اور اگر معاملہ غیر مسلم کا ہے تو غیر مسلم بھی گواہ چلے گا، معاملہ مسلمان کا ہے تو اپنے میں سے گواہ، اور گواہ بھی کیسے ہونا ہے؟ مرد ہونا چاہیے، فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، اور اگر دو آدمی گواہی کے لیے نہ ہوں تو پھر ایک آدمی اور دو عورتیں، یا تو دو آدمی ہوں، اگر دو آدمی نہیں ایک ہی آدمی ہے تو دوسرے آدمی کی جگہ پر ایک عورت سے کام نہیں چلے گا، کئی عورتیں؟ دو عورتیں، اس لیے کہ ان کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے، ناقصات العقل ہے، ناقصات الدین ہے، اور اگر کہہ دیا جائے تو ان کو غصہ بھی بہت آتا ہے، ہماری عقل کم ہے، لیکن سب نہیں ہے ناقص العقل، بعض تو مردوں کو پیچھے چھوڑ دیں گی، بڑے بڑے عقل مندوں کو پانی پلا دیں گی، یہ بھی حدیث میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دو عورتیں کیوں رکھی گئیں؟ دو عورتیں کیوں رکھی گئیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، تو ایک مرد اور دو عورتیں، ممن ترضون من الشہداء، مگر ہر آدمی کو گواہ نہ بناؤ، ان میں سے، ان گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، پسند کرنے کا مطلب وہ بڑے خوبصورت ہیں، وہ کرتا پاجامہ پہنتے ہیں، پھر وہ رشتہ دار ہیں، نہیں، گواہوں میں پسندیدہ گواہ کون سا ہے؟ جو بالکل ٹھیک گواہی دے، عادل ہو، معتبر ہو، کہ یہ آدمی جھوٹ نہیں بولے گا، چاہے اس کے رشتہ دار کے خلاف کیوں نہ بات ہو جائے، یہ آدمی گواہی دے گا تو سچی ہی گواہی دے گا، ایسے گواہ ڈھونڈو، ورنہ تو گواہ بہت مل جائیں گے 200 روپے میں، اپنا ایمان بیچ رہے ہیں، اسی لیے تو صحیح فیصلے نہیں ہو پا رہے ہیں، کہ جو صحیح گواہ ہیں وہ ملتے نہیں ہیں، اور کام ضروری ہے تو چلو انہی سے کام چلا لیا جائے، اب ان کو تو خالی پیسے سے مطلب ہے، چاہے یس کہلواؤ چاہے نو کہلواؤ، جھوٹ بلواؤ یا سچ کہلواؤ، ان کو تو پیسہ چاہیے بس۔ اللہ فرماتا ممن ترضون من الشہداء، ایسے گواہوں میں سے جن کو تم پسند کرتے ہو، ان کے معتبر ہونے کی وجہ سے یہ ایک آدمی کی جگہ پر دو عورتیں کیوں رکھی گئیں؟ ایک آدمی کی جگہ پر دو عورتیں کیوں رکھی گئیں؟ اللہ اس کی علت بتا رہا ہے، ضروری نہیں بتانا مگر پھر بھی بتا رہا خدا، کیا ان تضل احداهما فتذکر احداهما الاخرى،
تاکہ ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بھول جائے تو ان میں سے دوسری اس کو یاد دلاتے. اس لیے ان کے اندر بھولنے کا مادہ مردوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے. وہ ڈاکٹر کے وہاں جاتی ہیں اپنا علاج بتانے کے لیے اور آدھا گھنٹہ ڈاکٹر سے بات کرتی ہیں اور گھر پہ جب واپس آتی تو کہتے ارے یہ تو بھول ہی گئے کہنا، جو اصل بات تھی وہ تو بھول ہی گئے. تو یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ. اللہ نے عورتوں کو بنایا، اللہ نے مردوں کو بنایا. ان کے اندر کتنی کیپیسٹی ہے، ان کی میموری کتنی تیز ہے، کمزور ہے، یہ اللہ کو خوب پتا. اللہ کو نہیں معلوم ہوگا؟ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر. بھلا وہ نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا ہے، بڑا باریک بھی ہے، ہر چیز سے واقف ہے. اس لیے اس نے کیا کہا؟ ایک مرد کی جگہ پر کئی عورتیں رکھی. کتنی رکھی؟ ارے کتنی رکھی؟ بولو تو. روزہ رکھے ہو نہ بولنے کا. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان تضل احداہما فتذکر احداہما الاخری، تاکہ ان دو عورتوں میں سے کوئی ایک بھی اگر بھول جائے تو ان میں کی ایک دوسری کو یاد دلائے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اللہ پھر گواہوں سے کہہ رہا ہے. پہلے کاتب سے کہا تھا اگر لکھنے کے لیے بلایا جائے تو لکھ دیا کرو. اللہ نے تمہیں ایک نعمت دی ہے، اس نعمت کا شکر ادا کرو. اس کا شکر کیا ہے؟ جو لکھ نہیں سکتا اس کا کام کر دیا کرو. اب یہاں گواہوں سے کہا جا رہا ہے کیا؟ اگر گواہی دینے کے لیے تمہیں بلایا جائے تو گواہ بننے سے انکار نہ کرنا. کیوں؟ حقدار کو حق جب ملے گا جب گواہی پوری ہوگی، اور آپ گواہی دے نہیں رہے، اس سے حقدار کا حق مر جائے گا اور اس کے مجرم آپ ہوں گے. وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا. اور گواہوں کو انکار نہیں کرنا چاہیے گواہی دینے سے، گواہ بننے سے عدالت میں جب ان کو بلایا جائے. اللہ تعالیٰ فرماتا ایک بات اور ہے، تمہارے اندر ایک مرض اور ہے. کیا؟ سستی، کاہلی. ارے چھوڑو، کون چکر میں پڑے. کہ یہ نہ کرنا، یہ چکر کر رہی ہیں، یہ ہے بہت خطرناک بات. بات چھوٹی تھی مگر دور تک جائے گی. یہ کہ چھوٹا معاملہ ہو یا بڑا معاملہ ہو، چھوٹا قرضہ ہو یا بڑا اماؤنٹ ہو، کیا ہونا چاہیے؟ لکھنا سب کو چاہیے. کوئی بہت بڑا پیسہ تو ہے نہیں. کہ نہیں، یہ چھوٹا چھوٹا بھی بہت ہو جاتا ہے، دلوں میں رنجشیں پیدا کر دیتا ہے. یہ صاحب بلا وجہ اتنا تو تھا نہیں، اتنا لے لیا. ان کا اتنا تھا، اتنا دے گئے. کیا کہا خدا نے؟ وَلَا تَسْأَمُوا أَن تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ. اور اکتایا نہ کرو. کاہے سے؟ اس معاملے کو لکھنے سے. صغیرن کان او کبیرا، وہ معاملہ چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ہو. الی اجلی، وقت مقرر تک لکھنا ضروری ہے. فلاں تاریخ میں دینا ہے. اللہ فرماتا یہ ہم تمہیں کیوں بتا رہے ہیں؟ لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو، لکھ لیا کرو. لکھنے پہ اتنا زور کیوں ہے؟ ذالکم اقسط عند اللہ، یہ لکھ لینا انصاف کو قائم کرنے والا ہے. لکھا ہوگا تو حق مرے گا نہیں، حق سے زیادہ کوئی وصول نہیں کر پائے گا. یہ چیز انصاف کو زیادہ قائم کرنے والی ہے اللہ کے نزدیک. واقوم للشہادہ، اور گواہی کو بھی درست کرنے والی ہے. گواہ ہیں مگر تحریر بھی موجود ہے تو گواہی کمزور ہو جائے گی نا. اگر لکھت بھی ہے اور گواہ بھی ہے تو گواہی کمزور ہو جائے گی نا، یا اور مضبوط ہو جائے گی. وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ، اور یہ گواہی کو زیادہ مضبوط کرنے والا ہے لکھ لینا. تیسرا فائدہ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا، اور اس بات کے زیادہ قریب ہے
کہ تمہیں کوئی شبہ نہیں ہوگا، شک نہیں ہوگا، الجھن نہیں ہوگی، کنفیوژن نہیں ہوگا۔ اتنا نہیں، اتنا تھا۔ وہ کہہ رہا اتنا نہیں، اتنا تھا۔ کیوں کنفیوز ہو رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ تحریر میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان تکون حاضرۃ، الا ان تکون تجارۃ حاضرہ، مگر یہ لکھنا، بار بار لکھنا، اللہ فرماتا ہے ادھار ہو تو لکھو، ادھار ہو تو لکھو۔ اگر نقد لین دین ہو رہا ہے، آپ پیسے دے رہے ہیں، آپ چیز خرید رہے ہیں ہاتھ در ہاتھ، تو پھر اس وقت لکھنا ضروری نہیں ہے۔ الا ان تکون تجارۃ حاضرۃ، مگر یہ کہ تجارت ہو، کسی معاملے کے متعلق تجارت ہو، اور حاضرہ نقد، تدیرونہا بینکم، تم آپس میں لے رہے ہو اور دے رہے ہو نقد، تو پھر کیا ہے؟ فلیس علیکم جناح الا تکتبوہا، تو تمہارے اوپر کوئی الزام نہیں ہے اگر تم اس کو نہ لکھو۔ وہ تو ہاتھ دے بھائی، چیز لے لی، پیسہ دے دیا، چیز ہم نے ہمارے قبضے میں، پیسہ بیچنے والے کے قبضے میں، نقد معاملہ، اس میں جھگڑے کا کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو لکھنا ضروری نہیں۔ واشہدوا اذا تبایعتم، لیکن گواہ بنا لیا کرو جب تم کچھ خریدا یا بیچا کرو، اس لیے کہ اگر تم نے گواہ نہ بنایا تو اس آدمی نے کیا کہا، انہوں نے پیسے ہمیں ابھی دیے ہی نہیں، ہو سکتا نہیں، ہو سکتا آپ نے دیے نہیں پیسے، وہ کہے جو چیز ہم نے خریدی ہے وہ آپ نے مجھے نہیں دی، اور حالانکہ آپ لے چکے۔ شریعت جیسے بچے کو نہیں بتایا جاتا، ماں بتاتی ہے، پھنس نہ جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ ایک کوے نے اپنے بچے سے کہا، کس نے کہا؟ بچے سے، بیٹا جب تم کسی انسان کو دیکھنا کہ وہ زمین کی طرف جھک رہا ہے تو فوراً اڑ لینا وہاں سے۔ اس لیے کہ زمین کی طرف جھکنے کا مطلب کوئی ڈھیلا اٹھا رہا ہوگا تمہیں مارنے کے لیے۔ تو بچہ بھی وہ کمپیوٹر کے زمانے کا تھا، سائنسی زمانے کا، اس نے اپنی اماں سے کہا، اور اگر وہ ڈھیلا پہلے ہی سے ہاتھ میں لا رہا ہو تو ماں نے کہا شاباش، تم کبھی مار نہیں کھا سکتے۔ بچے کو نقصان نہ پہنچ جائے، ماں نصیحت کر رہی ہے، باپ نصیحت کر رہا ہے بار بار، دوا کھا لینا، وقت پہ کھانا کھا لینا، اور فلاں سے دوستی نہ کرنا، اس میں بھلائی ہے وہ ماں باپ کہہ رہے ہیں، اس میں نقصان ہے اس سے بچا رہے ہیں۔ اللہ کو ماؤں سے زیادہ محبت ہے، اللہ تعالیٰ کو تمام چاہنے والوں سے زیادہ محبت ہے، اس لیے اللہ چاہتا نقصان نہ ہو۔ کیا کہا؟ وَشِدُوا إِذَا تَبَایَعْتُمْ، اور خرید فروخت کے وقت گواہ بنا لیا کرو۔ ایک بات، کیسا نظام ہے قرآن کا، اس میں بیلنس کتنا ہے، اس میں کسی کو شکایت کرنے کا موقع نہیں ہے، اس میں انگلی رکھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ کیسے؟ گواہوں سے کیا کہا گیا؟ تمہیں گواہی کے لیے بلایا جائے تو انکار نہ کیا کرو، گواہی نہیں دو گے تو حقدار کا حق مر جائے گا۔ دوسری طرف جن لوگوں سے کہا جا رہا ہے گواہ بنا لیا کرو، ان سے کیا کہا گیا؟ دیکھو گواہ کو عاجز نہ کرنا، گواہوں کو نقصان نہ پہنچانا، کاتب کو نقصان نہ پہنچانا، مطلب وہ گواہی تمہارے فائدے کے لیے دے رہا ہے، وہ تمہارے فائدے کے لیے تمہاری تحریر لکھ رہا ہے۔ اب تم نے کیا کیا؟ اس کو بلایا عدالت میں، اگر وہ نہیں آئے گا گواہ بن گیا، نہیں آئے گا اس کے خلاف نوٹس آئے گا، گرفتاری ہوگی۔ اور اگر وہ بار بار جاتا ہے، پیشی پہ پیشی پڑ رہی عدالت میں، ہر مرتبہ جانا پڑ رہا ہے، وہ دکاندار آدمی اپنی دکان کا حرج کر رہا ہے، کہیں ملازم ہے
اس میں خلل پیدا ہو رہا ہے اور آپ کی گواہی کے لیے چکر لگا رہا ہے، لہذا اس کے کرائے کا انتظام، اس کی آمد و رفت کے خرچے کا انتظام، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا، اس کی ضرورت کا خیال رکھنا۔ اگر ضرورت کا خیال نہیں رکھو گے تو کوئی آدمی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور گواہی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور آج دنیا میں یہی ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا ہے۔ آدمی کیا سوچتا ہے، میاں اگر گواہی دے دی تو عدالت کے کون چکر لگائے گا، اس لیے ہم نہیں بنے گا گواہ، ہمیں نہیں بنانا۔ اور بہت سے لوگ سوچتے ہمیں بنایا جائے گواہ، نکاحی کا گواہ بنا لیے۔ کل وکیل بہت شوق سے تیار ہوا، کل ہمیں وکیل بنا دیجئے، نکاح کا معاملہ ہے نا، جائیں گے اجازت لینے کے لیے، لوگوں کے نظر میں اہمیت ہوگی، ہمیں گواہ پہ وکیل بنا دیں۔ کس کو وکیل بنا دیں؟ کوئی مسئلہ، جس کو چاہے بنا دیں۔ جی نہیں، لڑکی کا قریبی رشتہ دار وکیل ہونا چاہیے اور گواہ ہونا چاہیے جو اس کی آواز کو پہچانتا بھی ہو۔ آپ نے دوستی میں، میرے یہ دوست ہیں، ان کا نام لکھ لیجئے، اور دوست بھی تیار ہو گئے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ گواہ بھی ہونا چاہیے جو لڑکی کے قریبی رشتہ دار ہو، اور وکیل بھی ہونا چاہیے جو لڑکی کا قریبی رشتہ دار ہو، لیکن یہاں گواہ ایک لڑکی والوں کی طرف سے ایک لڑکے والوں کی طرف جو لیا جاتا ہے، یہ مصلحتاً ہے۔ کیا مصلحت؟ نیت دونوں ان کے گواہ ہو گئے، معاملہ اگر کوئی ہوا تو انہی کی کہیں گے، ہماری تو کہیں گے نہیں۔ چلو ایک لڑکی والوں میں سے لے لو، ایک لڑکے والوں میں سے لے لو، اگر کوئی رشتہ نہیں بھی ہے جب بھی وہ گواہ بن سکتے ہیں، لیکن بہتر کیا ہے، ایسے گواہ ہونا چاہیے جو، اب ان میں سے ایک صاحب تھے تو انہوں نے کہا کہ گواہ، انہوں نے کہا کہ یہ گواہ ہے، کیا نام ہے ان کا، کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ کہنے مصیبت علی۔ تو ہم نے کہا کوئی اور گواہ بنا لیجئے، ان کے بجائے کوئی اور گواہ رکھ لیجئے۔ تو کہنے صاحب ہم گواہ کیوں نہیں بن سکتے، آپ ہمیں کیوں نہیں بنانا چاہتے ہیں؟ اور وہ سمجھ نہیں رہے مقصد کیا ہے، مصیبت علی تو نام ہے تمہارا، کوئی حرج نہیں بھائی، بنا لیا جائے گا۔ بتائیے، لوگ نام رکھنے میں بھی یہ بھی نہیں سوچتے تھے کہ ہم نام رکھ کیا رہے ہیں، تو مصیبت علی کوئی نام ہوا ہے، فراست علی، حضرت علی کی سمجھ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے، ذہانت علی، صداقت علی، علی کی سچائی۔ اس سے دو باتیں معلوم، ایک تو یہ پتا چلا کہ امت مسلمہ میں حضرت علی سے محبت کرنے والے ہمیشہ ہر زمانے میں رہے اور رہیں گے۔ مسلمان علی سے محبت نہ کرے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی کے غلاموں سے محبت، نبی کے رشتہ داروں سے محبت، صحابہ سے محبت، نبی کی سواریوں سے محبت، یہ سب ایمان کا تقاضا ہے۔ اور حضرت علی تو چچا داد بھائی بھی ہیں، اور حضرت علی کون ہے؟ خلیفہ راشد بھی ہیں اور داماد بھی ہیں۔ دوسرے حضور نے یہ بھی کہا، من کنتو مولا فعلی مولا، میں جس کا محبوب ہوں علی بھی اس کے محبوب ہے، یعنی جو مجھ سے محبت کرے گا وہ علی سے بھی محبت کرے گا۔ الحمدللہ پوری امت چاہے وہ یہ نہ جانتی وہ علی کیا تھے، مگر زیادہ تر پہلے زمانے میں جو نام رکھے جاتے تھے وہ علی ہی کے نام سے رکھے جاتے تھے، سبط علی، لیاقت علی، شرافت علی، کرامت علی، نجابت علی۔ کیا شرافت اکیلے حضرت علی میں تھی، ابو بکر میں نہیں ہے؟ کیا عمر میں نہیں ہے؟
کیا عثمان غنی میں نہیں ہے؟ سب میں ہے، لیکن بات وہی ہے کہ محبت حضرت علی کی ایسی بسی ہوئی ہے، ایک رواج چلا آ رہا ہے کہ پورے خاندان میں یہی نام تھے، اب اسی طرح نام چلتے رہیں گے۔ لوگ یہ بھی نہیں سوچتے تھے، یہ جان بوجھ کے نہیں کرتے تھے، نام رکھتے تھے ایسے، بس چلا آ رہا ایک رواج ہے کہ صاحب علی ساتھ میں لگا ہوتا ہے، علی لگا دو۔ امام سنت رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو روشنی دکھائی، لوگوں نے نام رکھے۔ کیا نام رکھا؟ عثمان عمر، عثمان بھی ہے اور عمر بھی ہے، ابو بکر علی، ابو بکر بھی ہے اور علی بھی ہے، عمر علی۔ یا صوبتیہ باغ میں صاحب تھے، ہے نا، عمر علی ان کا نام تھا، تو عمر بھی اور علی بھی، خالی علی نہیں، ہم عمر کے ماننے والے بھی اور علی کے ماننے والے بھی ہیں۔ تو علی سے محبت، اس کی وجہ سے اس طرح کے نام سب سے زیادہ تھے۔ حضرت حسن سے محبت، حسن کے نام سے نام، حسین سے محبت، حضرت حسین کے نام سے نام۔ ارے ہیں عورتوں میں فاطمہ، بہت زیادہ۔ یہ کیا ہے؟ خاندان نبوت سے محبت کی وجہ سے۔ لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے تھے علی ہیں کون، بس ایک رواج چل رہا ہے، اسی لیے انہوں نے یہ نہیں دیکھا اس کا مطلب کیا ہے، معنی کیا ہے، خالی مل جانا چاہیے۔ باپ کا نام محبت علی تھا تو بیٹے کا نام مصیبت علی رکھ دو، مصیبت علی رکھ دیا۔ اب میں نے سنا نہیں، لیکن ہوگا یہ بھی نام، اگر مصیبت علی ہو سکتا ہے تو یہ نام بھی کسی نے رکھا ہوگا، کیا؟ حماقت علی۔ حماقت کے معنی بے وقوفی۔ کہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ وزن بیٹھنا چاہیے، صداقت، صداقت، حمایت، عدالت، تو مصیبت، اور ایسے ہی حماقت۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرمایا؟ میں نے ان سے کہا پہلے ہم بن نہیں سکتے، ہم نے کہا آپ تو بن سکتے ہیں، مگر آپ کا نام مصیبت ہے، آپ کا نام مصیبت ہے، بدل لو یہ نام۔ نام نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ بچے کے حقوق میں سے ایک حق یہ ہے کہ بچے کا نام بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اب مصیبت اور اس کے اثرات ہوتے ہیں، نام کے اثرات ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس اونٹنی کا دودھ کون دوہے گا؟ ایک صاحب کھڑے ہوئے، حضور ہم، کیا نام ہے تمہارا؟ کہنا جمرہ۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ جمرہ کیا ہے؟ جمرہ کے معنی آگ کا انگارہ۔ آپ لوگ بیٹھ جاؤ۔ دوسرے سے پوچھا، دوسرے کہے حضور ہم دوئے ہیں، کیا نام ہے تمہارا؟ کہلے مرہ۔ اب ہم بیٹھ جاؤ۔ مرہ کے معنی کیا؟ کڑوا، کڑوا، بہت کڑوا۔ پھر تیسرے صاحب کھڑے ہوئے، حضور یہ خدمت ہم کرنا چاہتے، کیا نام ہے؟ یعیش، اچھی زندگی والا۔ آپ نے فرمایا ہاں تم یہ کام کرو۔ تو شعور نہیں ہے لوگوں کو۔ گواہ کیسا ہونا چاہیے؟ ممن ترضون، جو تمہیں پسندیدہ ہو، پسندیدہ مطلب معتبر ہو، عادل ہو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ایک تو گواہ کو گواہ بننے سے انکار نہیں کرنا چاہیے، دوسرے کیا کہا؟ جن کو گواہ تم نے بنایا ہے ان کو عاجز نہ کرنا۔ بار بار عدالت میں بلا رہے ہیں، اگر فوجداری کا کیس ہے، کوئی مقدمہ ہے تھانے میں، جب دیکھیے تھانے دار صاحب گواہ کو بلا رہے ہیں، بار بار جا رہا ہے، اور آپ وہ اپنا نقصان کر کے جا رہے، آپ اس کا کچھ خیال بھی نہیں کر رہے، پیسے بھی نہیں دے رہے اس کو۔ یہ گواہ کو نقصان پہنچانا ہے۔ اگر نقصان پہنچائیں گے آپ، پیسے نہیں دیں گے، تو آئندہ کوئی آدمی گواہ بننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا۔ اور جب صحیح گواہ نہیں ملیں گے تو کرائے کے گواہ ہوں گے، اور جب کرائے کے گواہ ہوں گے تو فیصلہ بھی بہت اچھا ہوگا۔
صحیح فیصلہ آنے میں دشواریاں دقتیں ہوں گی، اس لیے کہ عین موقع کے گواہ ملتے نہیں ہیں، جھوٹے گواہ خرید لیے جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ، اور نہ نقصان پہنچایا جائے، تکلیف دی جائے لکھنے والے کو اور نہ گواہ کو۔ وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ، اور اگر تم ایسا کرو گے تو اس میں گناہ تمہارے اوپر ہوگا، یہ معمولی چیز نہیں، یہ تو دنیا کا مسئلہ ہے، گواہ بنانا، کاتب بنانا، دنیا کا نہیں، یہ دین کا مسئلہ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور دیکھو عمل ہوگا نہیں اس پر عمل کرانے والی ایک ہی چیز ہے، کیا؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر اس نے کچھ کہا بھی نہیں مروت میں، اپنا نقصان کر لیا، لیکن اللہ قیامت کے دن پوچھے گا تم نے بندے کا حق کیوں مارا تھا، اور تم اس کا بدلہ دو۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تمہیں سکھاتا ہے، اللہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کہ گواہ بنا لو، ادھار لو تو وقت مقرر کر لو، لکھ لو۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ یعنی تم اگر دل میں کچھ اور رکھتے ہو، زبان پر کچھ رکھتے ہو، تو یہ بھی کسی کو پتا ہو نہ پتا ہو، اللہ کو معلوم ہے، اور وہی جزا سزا دے گا۔ جو جزا اور سزا دینے والا ہو اس کو معلومات بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کو ہر چیز کی پوری معلومات۔ پھر فرما وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، اور اگر تم کبھی سفر میں ہو، کائے میں سفر میں، اور تمہیں کچھ کسی سے لینا ہو ادھار، اب سفر میں جانکاری تو ہوتی نہیں، تو وہاں کیسے لوگے تم؟ سامنے والا آپ کے اوپر بھروسہ نہیں کر رہا ہے، آپ اجنبی آدمی ہیں، آپ مسافر آدمی ہیں، وہاں قرض کیسے لیا جائے؟ قرآن کہتا ہے تو وہاں کیا کرو، جس سے قرض لیا ہے، پیسہ لیا ہے، اس کے بھروسے کے لیے کوئی چیز اس کے پاس گروی رکھ دو۔ کیا رکھ دو؟ گروی۔ یہ میری گھڑی رکھ لیجیے آپ، جتنے کا میں نے یہ لیا ہے آپ سے، اتنی قیمت کی گھڑی ہے یا اس سے زیادہ قیمت کی گھڑی ہے، جب ہم آپ کو دے دیں پیسہ تو میری گھڑی واپس کر دیے گا۔ یہ سفر ہی میں ضروری نہیں ہے، عام آبادی کے اندر بھی گروی رکھنا جائز ہے، سامنے والے کو بھروسہ دلانے کے لیے۔ لیکن سفر کا لفظ قرآن نے اس لیے کہا، سفر میں اس کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ، اگر تم سفر میں ہو، وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا، اور وہاں کوئی لکھنے والا تمہیں نہ ملے، فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ، تو رہن میں رکھنے والی چیزیں ہیں، وہ کیا کیا جائے؟ مقبوضہ، جس نے قرض دیا ہے اس کے قبضے میں دے دی جائیں، اور قرضہ لیا اس کو جو چیزیں رہن رکھنے کے لائق ہیں، گروی رکھنے کے لائق ہیں، وہ چیزیں اس کے قبضے میں کیا کی جائے؟ دے دی جائیں، تاکہ اطمینان پیدا ہو۔ اللہ فرماتا ہے فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر تم میں سے بعض پر بھروسہ کرتا ہو، آپ نے کہا اس سے سفر میں تھے، یہ چیز ہم نے آپ کے لیے ہے، پیسے تو ہمارے پاس ہیں نہیں، 1 مہینے کے بعد ہم آپ کو پیسے دیں گے جب ہم آئیں گے یہاں، اور فی الحال آپ یہ چیز میری اپنے پاس رکھ لیجیے، انگوٹھی رکھ لیجیے، گھڑی رکھ لیجیے، یا کوئی اور امانت آپ نے رکھنے کے لیے کہا، تو اس نے کہا ارے آپ کی شکل، آپ اللہ والے آدمی معلوم ہوتے ہیں، آپ کا لباس، آپ کی وضاقتہ، ہمیں آپ پر بھروسہ نہیں ہوگا، ہم آپ کی کوئی چیز گروی نہیں رکھیں گے، ہمیں آپ کی زبان پر بھروسہ، آپ کی ذات پر بھروسہ ہے، کوئی چیز نہیں، آپ 1 مہینے کے بعد ہمارا پیسہ دے دیجیے گا۔ اللہ کہتا جب اس نے تمہارے اوپر بھروسہ کیا ہے تو اس کے بھروسے کو توڑنا نہیں، اس کو ٹوپی بولو اس کو ٹوپی نہ پہنانا،
اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے لوگوں پر کوئی بھروسہ بھی نہیں کرے گا، اور تم مسلمان ہو، اس کی وجہ سے تمہاری صرف بدنامی نہیں ہوگی بلکہ پوری قوم مسلم کی بدنامی ہوگی۔ اللہ فرماتا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اگر تم میں کا بعض پر بھروسہ کرنے لگے اور وہ کیا کہے کہ گروی رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو تمہارا فریضہ کیا ہے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ، تو وہ آدمی ادا کر دے جس کے پاس امانت رکھی گئی ہے، جس کے پاس حق ہے، وہ آدمی پورا حق اس کا ادا کر دے اور وقت پر ادا کرے۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اگر جی میں آ رہا ہوگا تو فرما ہوگا نہیں، اس کو نہیں پتا ہے تم کہاں چھپے ہوئے ہو مگر اللہ کو۔ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے وہ ڈرتا رہے کہ یہاں اگر چھپ بھی گیا، کسی کو دھوکہ دے بھی دیا اور کسی سے معاملہ خراب کر لیا، کسی کا پیسہ مار لیا، کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا، تو کیا کتنے دن کا ہے یہ؟ قبر میں تو جانا ہی ہے، اور جب قبر میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کسی کی جائیداد پہ قبضہ کرنے کا نتیجہ نہ اماں نہ ابا نہ بھائی نہ بہن کوئی نہیں، یہی قبر اس طرح دبائے گی کہ ایک طرف کی پسلی دوسری طرف کی پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ آج آدمی کہ دل سے اللہ کا خوف نکل گیا، وہ نماز بھی پڑھ لے گا، وہ تسبیح بھی پڑھ لے گا، وہ تہجد بھی پڑھ لے گا، وہ اشراق اوابین بھی پڑھ لے گا، لوگ بھی اس کی شکل کو دیکھ کر اسے دیندار سمجھ رہے ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو دیندار سمجھ رہا ہے، مگر حمام میں پہنچنے کے بعد سب ننگے۔ حمام دیکھیں دنیا کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے کیسے ہیں لوگ۔ آپ کو نفرت تو اچھا حاجی صاحب نے یہ کیا۔ ایک صاحب جو تھے وہ اعتکاف میں تھے اور وہ سو رہے تھے، کیا کر رہے تھے؟ کون؟ اعتکاف میں تو وہ سو رہے تھے، ان کے بغل میں ایک آدمی بھی سو رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں اس نے دیکھا یہ سیٹھ صاحب جو سو رہے تھے اعتکاف میں اب یہ گہری نیند میں ہے، تو اس نے ان کے سر کے نیچے سے بڑی قیمتی ایک چادر تھی دھیرے سے نکالی، ان کی آنکھ کھل گئی، کہا اے حاجی صاحب چادر میری دے دو۔ وہ آیا، خیر اس نے دے دی، کہنا یہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ آپ نے حج کیا ہے؟ یہ کیسے پتا چلا؟ کہ اس طرح کی زیادہ تر حرکتیں لوگ حاجی ہو کے کرتے ہیں، حاجی لوگ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، نیکیوں کا، نیک لوگوں کا روپ دھارنے کے بعد کیسے کیسے اللہ کے بندوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، مسلمانوں کو غیر مسلموں کو حق بھی مار رہے ہیں، تکلیف بھی پہنچا رہے ہیں، اسلام کو بدنام بھی کر رہے ہیں۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ دل میں اللہ کا ڈر بہت زیادہ ہے، دل میں اللہ کا ڈر نہیں۔ جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے وہ تو عجیب لوگ ہوتے ہیں۔ قرآن میں آیا کہ جہاد میں چلو، ما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، کیا بات ہے کیوں نہیں جا رہے ہو تم؟ تو جو صحابہ تھے مالدار تو چل پڑے، جن کے پاس سواریاں تھیں وہ چلے، مگر وہ صحابہ جو معذور تھے، معذور بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایسا معذور ہوتا ہے کہ جس کا عذر ختم نہیں ہو سکتا، اگر چاہے بھی تو نہیں ختم ہو سکتا، جیسے کوئی آدمی اندھا ہے
تو ایک ایسا عذر اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، یہ ختم نہیں ہوگا۔ لنگڑا ہے، ختم نہیں ہوگا۔ ہماری جو مائیں اور بہنیں ہیں ان کو بھی شرعاً ایک عذر پیش آتا ہے، وہ عذر ایسا ہے جو ختم نہیں کر سکتی۔ ہر مہینے میں کچھ دن ایسے آتے ہیں جن کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی، قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ اسی طریقے سے بچے کی جب ولادت ان کے وہاں ہو جاتی ہے، پیدائش کے بعد بھی کچھ ایسے حالات ان کے ساتھ رہتے ہیں جس کی وجہ سے وہ نماز نہیں پڑھ سکتی۔ ہر مہینے جو عذر پیش آتا اس کو کہتے ہیں حیض، اور بچے کی ولادت کے بعد جو عذر پیش آتا اس کو کہتے ہیں نفاس۔ حیض کی کم سے کم مدت 3 دن ہے، زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے۔ نفاس کی مدت زیادہ سے زیادہ 40 دن ہے، اور کم سے کم کی کوئی حد نہیں ہے۔ مگر وہی بات، اللہ نے روشنی دی مگر روشنی میں چلنا نہیں چاہتے۔ کتنی خواتین ایسی ہیں کہ ابھی نماز نہیں پڑھیں، کیوں؟ کل ابھی ٹائم نہیں ہوا نماز کا۔ کون سا ٹائم؟ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ٹائم ہے ہی نہیں۔ کل نہیں ہے، تمہیں نہیں معلوم، تم مردوں کو کچھ نہیں پتا، یہ سب ہم عورتوں کے مسئلے ہیں۔ کیا؟ ابھی نہان نہیں ہوا۔ کیا نہیں ہوا؟ نہان نہیں ہوا۔ نہان کئی دن میں ہوتا ہے؟ کہ چھٹی بھی ہوتی، 6 دن میں بھی ہوتا ہے، 10 دن میں بھی ہوتا ہے۔ جب تک نہان نہ ہو جائے نماز نہیں پڑھے گی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ جب وہ نجاست کا سلسلہ بند ہو گیا، 1 گھنٹے کے بعد اگر بند ہو جائے تو نماز فرض ہے۔ اگر نہانا منع ہے تو نماز فرض ہو گئی، اس کی قضا کرنا پڑے گی۔ فی الحال نہ کرو، بعد میں پڑھنا، قضا ہے۔ لیکن یہ 40 دن تک جب تک کہ نہا نہ لیں، جب تک نماز نہیں، یہ بنایا ہوا مسئلہ ہے، یہ قرآن و حدیث کا مسئلہ نہیں ہے۔ اور یہ ایسا مسئلہ ہے جس کے نہ جاننے کی وجہ سے بہت ساری خواتین نماز پڑھنے کی عادی بھی بیچاری نماز نہیں پڑھتی۔ کیوں؟ مسئلہ معلوم بھی نہیں، معلوم کرنا بھی نہیں چاہتی۔ اور یہ مسئلہ جلسوں میں، سیرت النبی کے جلسوں میں، اور اسی طریقے سے تقریروں میں نہیں بیان ہوتا۔ اس طرح کے مسئلے اگر آپ کے سامنے آئیں گے تو صرف درس قرآن میں آئیں گے، کہ جن مسائل کی بندوں کو ضرورت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، مردوں کو بھی ضرورت ہے، عورتوں کو بھی ضرورت ہے۔ اللہ نے وہ سارے مسائل اپنی کتاب قرآن مجید میں بیان کر دیے، اور اس کو سننے کے لیے ہمارے پاس، بولو نا، آلریڈی ٹائم نہیں اس کے بعد، تفریح کے لیے ہے۔ کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو چلو ہم بھی چلے، نمازی وہاں پڑھ لیں، جلدی نماز وہاں ہوتی ہے، اس بہانے کچھ باتیں کان میں پڑا جائیں گی، دیکھا جائے گا۔ ورنہ شوق، یہ تو واجب ہے، یہ تو فرض ہے۔ جو چیز فرض ہے اس کے مسائل کو سیکھنا بھی فرض ہے۔ جو چیز حرام ہے اس کا جاننا بھی، مسئلے بھی معلوم کرنا فرض ہے۔ اس لیے کہ حرام سے بچنا فرض ہے۔ جب حرام معلوم نہیں ہوگا تو بچے گا کیسے؟ جس کا کرنا فرض ہے، جب اس کے مسائل معلوم نہیں ہوں گے تو فرض ادا کیسے کریں گے؟ تو عورتیں کی کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں جو مستقل ہوتے ہیں، ایک حیض ہوا، ایک نفاس ہوا۔ ایک تیسرا اور مسئلہ ہے، ہر مہینے جو آتا ہے وہ بھی نہیں ہے، بچے کی ولادت والا مسئلہ بھی نہیں ہے، ویسے ہی بیٹھے بٹھائے ناپاکی کے ایام شروع ہو گئے، نجاست آنے لگی، اب کیا کریں؟ کہا اس میں نماز نہیں چھوڑیں گے آپ، اس کا نام ہے استحاضہ، یہ بیماری کی وجہ سے ہے، یہ نجاست کی وجہ سے نہیں ہے۔ ان دنوں میں روزہ بھی رکھیں گی عورتیں،
اور ان دنوں میں نماز بھی پڑھیں گی عورتیں، اور اگر ایسی رطوبت آ رہی ہے کہ بالکل رکتی ہی نہیں، مسلسل آئی جا رہی، یہ سب مسئلے ہیں، یہ دنیا میں پیش آتے ہیں۔ ایک آدمی ہے، اس کو پیشاب کا قطرہ ٹپکتا، کبھی کبھی ٹپکتا ہے، ایک ایسا ہے کہ قطرہ ٹپکتا ہی رہتا ہے، اتنے قطرے ٹپکتے ہیں کہ وہ 2 رکعت نماز وضو کرنے کے بعد نہیں پڑھ سکتا، بیچ میں قطرہ آ جاتا ہے، تو نماز کیسے پڑھے؟ ایسی عورت نماز کیسے پڑھے؟ ہر مسئلے کا حل ہے، اس کو شریعت میں معذور کہا گیا، یعنی وہ پیٹ باندھ لے، اس کے بعد جب نماز کا وقت ہو تو تازہ وضو کرے۔ کیا کرے؟ سادہ؟ تازہ مطلب یعنی ابھی پیشاب کرنے نہیں گیا، ریاء خارج نہیں ہوئی، لیکن پھر بھی جب نماز کا وقت ہو گیا پھر سے وضو کر لیا۔ اب وضو کرنے کے بعد نماز پڑھے، اس وقت کی سنت پڑھے، نفل پڑھے، تلاوت کرے، جو کچھ کرنا ہو کر لے، جب تک کہ وقت ختم نہ ہو، چاہے قطرے مسلسل ٹپکتے رہیں، جب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ہے شریعت، حسین بھی ہے، جامع بھی ہے، ہر مسئلے کا حل بھی ہے۔ تو عذر 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک عذر تو ایسا ہوتا ہے جو آدمی کے بس میں ہے، اس کو ختم کر سکتا ہے، یعنی اس پر نہانا فرض ہوا، وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتا، لیکن یہ عذر ایسا ہے جو اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہے، وہ نہا لیا، اس نے غسل کر لیا، اب وہ عذر ختم ہو گیا، وضو ٹوٹ گیا، نماز نہیں پڑھ سکتا، عذر ہے، لیکن وضو کر لیا، عذر ختم ہو گیا۔ کچھ عذر ایسے ہوتے ہیں جو ختم ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نہیں ختم ہوتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو معذور تھے، ایسے عذر میں مبتلا تھے جو ختم ہونے والے نہیں تھے، یعنی اندھے، لنگڑے پیر سے معذور۔ اندھا آدمی جہاد کے لیے جائے گا میدان جنگ میں تو اس سے فائدہ ہوگا یا اس سے اور نقصان ہوگا؟ تو اور نقصان ہوگا۔ لنگڑا آدمی ٹھیک سے چل ہی نہیں سکتا، یہ دوسرے سے کیا مقابلہ کرے گا؟ لنگڑا آدمی ہے، وہ اندھا آدمی ہے۔ ایک آدمی ایسے عذر میں نہیں مبتلا ہے جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہے، وقتی عذر ہے۔ کیا عذر ہے؟ اس کو چکن گنیا ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ چکن گنیا ہو گیا، ڈینگو ہو گیا۔ اب یہ عذر جو ہے یہ ہمیشہ کے لیے تو ہے نہیں، اب دوا کرے گا کچھ دنوں کے بعد ٹھیک ہو جائے گا۔ تو صحابہ میں وہ لوگ جن کو عذر تھا، اندھے، پیر سے معذور، آنکھوں سے معذور، بیمار، ان کے دل میں فوراً خیال آیا کیا؟ اللہ نے کہا ہے جہاد میں نکلنا ضروری ہے، اور نہیں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا، اور ہم تو آنکھوں سے ہمیں دکھتا بھی نہیں، پیروں سے ہم چل بھی نہیں سکتے، بیمار بھی ہیں۔ ان کے دل میں یہ بات آئی، قرآن کی آیت نازل ہوئی، لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ۔ نہ کسی اندھے پر گناہ ہے، اور نہ کسی لنگڑے پر کوئی گناہ ہے، اور نہ بیمار آدمی پر گناہ۔ صحابہ ایسے تھے۔ ہم لوگوں کا معاملہ، ہم لوگ تو پہلے سے سوچ لیتے ہیں ہمارے اوپر ہے ہی نہیں یہ حکم، یہ ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرو، وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، اور گواہی کو چھپاؤ نہیں۔ جانتے ہیں صحیح بات، مگر مسئلہ باپ کا ہے، مسئلہ سسرال کا ہے، اگر صحیح بات ہم نے کہہ دی تو سسرال والے خوش ہو جائیں گے، ناراض ہو جائیں گے، اور صاحب ابا کے خلاف کہہ دی تو ابا کان پکڑ کے نکال دیں گے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بڑا کشمکش کا وقت ہے تمہارا، امتحان ہے، اس امتحان میں پاس ہونے کا ایک ہی ذریعہ ہے، کیا؟ اللہ سے ڈرو،
اللہ سے ڈرو. کیوں؟ یہ پوری دنیا مل کر کے بھی اگر ناراض ہو جائے اور تم نے اللہ کو راضی کر لیا تو پوری دنیا مل کر تمہارے بال کو بیکار نہیں کر سکتی. سپر پاور ہو اور اس کے ساتھ میں جتنے پاور ہیں وہ سب کھڑے ہوئے ہیں. کہاں؟ فلسطین میں. چھوٹا تھا فلسطین, تھوڑے سے مجاہدین. آپ بتائیے, وحشیانہ بمباری کس پر؟ بے گناہوں پر, اسپتالوں پر, بچوں پر, عورتوں پر. ظلم کی انتہا. آپ کو پتا ہے سب سے پہلا یہ تو قانونی اعتبار سے جنگی جرم ہے. کیا؟ بین الاقوامی قانون ہے, اسپتال پہ بمباری نہیں کر سکتے, بچوں پہ نہیں کر سکتے, عورتوں پہ نہیں کر سکتے, اسکولوں پہ نہیں کر سکتے. مگر جو لوگ اس قانون کا سہارا لیتے ہیں وہی لوگ قانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. کوئی روکنے والا نہیں, کوئی ٹوکنے والا نہیں. یہ تو بہت بعد میں لوگوں نے قانون بنائے ہیں. سب سے پہلے جنگی قوانین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنائے. اس سے پہلے کوئی قانون ہی نہیں تھا. جب لڑائی ہو جس کو چاہو مار دو, جیسے چاہے مار دو, کوئی مسئلہ ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون بنایا. کیا؟ جو تمہارے مقابلے میں آیا اسی کو مارنا ہے. عورتیں, ان پہ تمہیں تلوار اٹھانے کا حق نہیں. بچے, ان کو بھی نہیں مار سکتے. وہ لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہیں اور اپنی عبادت گاہ میں بیٹھ کر کے عبادت کر رہے ہیں, چاہے وہ چرچ ہو, چاہے وہ کنیسہ ہو, چاہے وہ مندر ہو, اپنے مذہب کے اعتبار سے عبادت کر رہے ہیں, ان کو بھی مارنا جرم ہے. اللہ کے وہاں بات پرس ہوگی. تمہاری مسجد نہیں ہے, ان کے مذہب کی عبادت گاہ ہے, وہاں پہ آپ بم نہیں گرا سکتے. اللہ کے نبی نے یہ قانون بنائے اور صحابہ نے ان قانون پر عمل کر کے دکھایا. جس زمانے میں کوئی ان قانون پہ عمل نہیں کرتا تھا, سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ نے یہ راستہ دکھایا کہ دنیا نے یہ قانون بنائے ہیں. مگر قانون بنانے والے بہت ہیں, مگر قانون پر عمل کرنے والے کون تھے؟ صحابہ اور ایمان والے تھے. کیا ہوا؟ احد کے میدان میں حضرت ابو دجانہ کے ہاتھ میں تلوار ہے, لڑ رہے ہیں, دشمنوں کا سفایا کر رہے ہیں. ایک شخص کو دیکھا, وہ ڈائریکشن دے رہا, ادھر سے ادھر سے, ادھر سے ادھر سے. پہنچ گئے, اسی کا کام تمام کر دی. جیسے تلوار اٹھائی اس نے کہا ہم تو عورت ہیں, مطلب خاتون تھی مگر مردانہ لباس پہنے ہوئے تھی. حضرت ابو دجانہ سے جیسے اس نے کہا میں عورت ہوں, تو رکی ہوئی تلوار, بڑھتی ہوئی تلوار ایک دم سے رک گئی. یہ ہے قوانین کا احترام. معاہدہ دشمن سے کرو, کسی سے کرو, معاہدے کی پابندی کرنا ہے چاہے تمہیں نقصان کیوں نہ ہو جائے. صحابہ نے پابندیاں کر کے دکھائی. یہ سب ہوتا کیسے ہے؟ دنیا کیا کہے گی اس سے کوئی مطلب نہیں ہے. اللہ کا ڈر دل میں ہونا چاہیے. ان غریبوں کے دل میں اللہ کا ڈر ہے, وہ مومن کامل ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ تم چاہے جتنی وحشیانہ بمباری کرو, لیکن ہم نہتے یہودیوں پر میزائل نہیں مارے گے. آج تک نہیں مارا, نہ اسکول پر نہ شیوا خانے پر. اور یہ اندھادھند باقاعدہ جان کر کے, تاکہ یہ بے گناہ یہاں سے چلے جائیں, ان کی زمین پہ ہم قبضہ کر لیں. مگر جو ان میں فوجی ہیں وہ تو امانت دار ہیں, جو وہاں کے رہنے والے عام لوگ ہیں وہ بھی ایمان سے تربتر ہیں. وہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ شہید ہی تو ہو جائیں گے, اور کیا کر لو گے تم, نہیں جائیں گے یہاں سے. 10,000 سے زیادہ لوگ شہید ہو چکے, 10,000 سے زیادہ, اور زخمی تو بہت ہیں. مگر پھر بھی ایسے حالات میں بھی
مسلح نہ کرنا کسی کی لاش کو. حضور نے فرمایا دشمن ہے مارنا، ناک نہ کاٹنا، کان نہ کاٹنا، پیٹ نہ پالنا، یہ انسانیت کی گری ہوئی چیزیں ہیں. یہ بم گرا کر کے کسی کے ناک غائب ہے، کسی کا سر غائب ہے، کسی کی ٹانگ غائب ہے، یہ مسلح بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو مہذب کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو تہذیب والا کہلاتے ہیں، اپنے آپ کو اعلیٰ کہلاتے ہیں. ان سے اچھے تو جانور ہوتے ہیں، درندے ہوتے ہیں. ظلم کی انتہا. مگر ایک طرف وہ ہیں اور ایک طرف 57 اسلامی ممالک ہیں. یہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں. یہ ان سے اتنا نہیں ہو پا رہا ہے یہ کہہ دیں کہ ہم پیٹرول نہیں دیں گے، ہم ڈیزل نہیں دیں گے، ہم اپنے سفیر کو واپس بلائے لیتے. اتنی ہمت نہیں ہے. یہ جان کیا دیں گے؟ جان دینے کے لیے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں. اللہ کا گھر ہے، اللہ اپنے گھر کی حفاظت کے لیے کسی کا محتاج نہیں ہے. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کے قبضے میں آسمان و زمین کے لشکر ہیں. وہ چاہے تو زمین کو حکم دے دے اور دھس جائیں، چاہے تو آسمان کو حکم دے دے پتھر برس جائیں. مگر خدا یہ نہیں کر رہا ہے. کیوں نہیں کر رہا ہے؟ اللہ کو امتحان لینا ہے، امتحان لینا ہے. دیکھیں ایمان کے دعوے میں سچے کون ہیں اور ایمان کا دعویٰ رکھنے کے بعد جھوٹے کون ہیں. دونوں لوگ عیاں ہو گئے. جو خالی ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں ان کے منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکل رہا ہے. یہ جان کیا دیں گے؟ اور جو واقعی سچے مومن ہیں وہ دیکھ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ شہید ہو جائیں گے. شہادت کی تمنا ہے. اللہ فرماتا وَلْيَتَّخِذَ مِنْكُمُ الشُّهَدَاءَ. یہ جنگ جہاد اسی لیے ہوتا ہے، یہ شہادت ایک بڑا رتبہ ہے. اگر ہمیشہ تمہاری فتح ہوتی رہے اور تمہارے خراش نہ آئے تو شہید کہاں سے آئیں گے؟ اور ہمیں تم میں سے کچھ لوگوں کو شہید بنانا ہے. اور وہ شہادت کی تمنا لیے وہ کھڑے ہوئے ہیں. یہ وہی لوگ، وہی دور کی یاد تازہ کر دی. حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد جا رہے تھے فجر کی نماز میں اور صاحب حملہ ہوا حضرت علی پہ تلوار کا. تلوار پہ جب حملہ ہوا تو حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ رونے لگے حضرت علی. نہیں، تلوار پڑی تو حضرت علی کیا کریں؟ فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. میں تو شہادت چاہتا تھا، الحمدللہ ہمیں شہادت مل گئی. یہ وہی لوگ ہیں شہادت چاہیے. کسی نے پوچھا فلسطینی بچے سے کیا بنو گے بڑے ہو کر؟ کام فلسطین کے بچے بڑے نہیں ہوتے، ہم لوگ شہید ہو جاتے ہیں. وہ اپنے ہاتھوں پر نام لکھوا رہے ہیں خوشی خوشی، رو نہیں رہے نام لکھواتے. وہ کاہے کے لیے؟ شہید ہو جائیں گے تو پہچان لیا جائے گا یہ فلاں آدمی. صرف پہچان کے لیے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے. یہ بچوں کا حال ہے، بڑوں کا حال کیا ہوگا؟ اور اللہ کا وعدہ ہے انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. اگر تم سچے ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو گے اور اللہ تمہیں کو غلبہ عطا فرمائے گا اگر تم مومن ہو، چاہے تم تھوڑے ہو. دنیا نے یہ نقشہ بہت مرتبہ دیکھا. تھوڑے سے مخلص مومن اور باہر بڑی بھیڑ ہے، بڑی تعداد بھی ہے، سامان بھی ہے، ہتھیار بھی ہیں، لیکن اللہ نے کیا دکھایا کہ وہ کم تعداد والے سچے پکے مومن بڑے بڑے لشکروں پر غالب ہیں. وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. اور کتنے ہی چھوٹے چھوٹے لشکر بڑے بڑے لشکروں کے اوپر غالب آ گئے. بدر میں کیا ہوا؟ لشکر کتنا بڑا تھا صحابہ کا؟ کتنے تھے؟ 313. اور ان کے پاس وہ اس وقت کے ترقی یافتہ بھیانک قسم کے میزائل تھے. کیا تھا ان کے پاس؟ تلواریں. اور تلواریں بھی سب کے پاس نہیں تھی. 313 آدمی تھے. تلواریں کتنی تھی؟ ارے کتنی تھی؟ بھول جانا، یاد بھی رکھنا. انہوں نے قربانی دی، ہمیں یہ بھی یاد رکھنا مشکل. کتنی تلواریں تھی؟ 8.
جنگ تلواروں سے ہوتی تھی اس زمانے میں، سب کے پاس تلواریں بھی نہیں، 6 زرہیں، 2 اونٹ، 2 گھوڑے، 70 اونٹ۔ اللہ نے غلبہ دیا نہیں دیا؟ اللہ وہی نظیر و مثال پیش کرنا چاہتا ہے، یعنی امتیاز بھی ہو گیا، سچے کون ہیں، جھوٹے کون ہیں، شہادت کے مرتبے پر فائز ہونے والے کون ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمارا بھی امتحان لیا، دیکھیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں، پیپسی پیتے ہیں نہیں پیتے، شادیوں میں، تقریبات میں پیپسی، مرنڈا، 7 اپ چل رہی نہیں چل رہی، بیچ بھی رہا ہے مسلمان، خرید بھی رہا ہے مسلمان، اور انہی سے فلسطینی بچوں کو بھولنے کے لیے کارتوس اسرائیل کو پہنچتے ہیں، ہم کارتوس دے رہے ہیں، مارو ہمارے فلسطینی بھائیوں کو۔ یہی چیز نہیں ہے، کھانے پینے کی کتنی چیزیں ہیں، اسرائیلی مصنوعات ہم کھا رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، بچوں کو کھلا رہے ہیں، یہ ہماری غیرت اور حمیت ہے۔ سچا ایمان والا کون ہے اور جھوٹا ایمان والا کون ہے؟ ایسے حالات اس لیے پیدا ہوتے ہیں تاکہ فرق پیدا ہو جائے، مخلص کون ہے اور منافق کون ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ سوچیے آپ، چند ٹکے کا فائدہ ہو جائے گا، صرف چند ٹکوں کے لیے اتنا بڑا گناہ۔ ایریل صابن، گھڑی، اور اسی طریقے سے ٹوتھ پیسٹ، ہر چیز میں اسرائیلی مصنوعات ہیں، اور ان کا آپ وہ دیکھیں جو نشان ہے، لوگو ہے، اور ان کا جو خاص نمبر ہے، بارکوڈ ہے، 729 اور ستارہ جس پہ بنا ہوا ہے وہ اسرائیلی مصنوعات میں سے ہے۔ ان کا بائیکاٹ کریں، اللہ سے دعا کریں۔ ہر مسجد میں قنوت نازلہ ہو، ہر مسجد میں قنوت نازلہ نہیں ہو رہی اب بھی۔ یہ خواص، یہ امام، یہ امت کے پیشوا، مسجد کے متولی، منتظمہ، یہ سب ذمہ دار ہے۔ تم سے اتنا بھی نہ ہو سکا، لیکن مظلوموں کے لیے چند لفظ کہتے، دعا کرتے، آمین کہتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَكْتُمَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اپنے رب سے ڈرنا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ، اور گواہی نہ چھپانا، چاہے باپ کے خلاف ہو، چاہے محلے والوں کے خلاف ہو، چاہے دوست کے خلاف ہو۔ کیوں؟ یہ ناراض ہو جائے گا، اور اگر نہیں چھپائیں گے تو اللہ راضی ہوگا، اگر چھپا لیں گے تو رشتہ دار خوش ہو جائیں گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ اگر راضی ہے، پوری دنیا بھی اگر ناراض ہو جائے تو کچھ نہیں کر سکتی۔ ناک رگڑتے ہوئے خدا راضی کر دے گا، اور اگر اللہ کو ناراض کر دیا اور پوری دنیا کو تم نے بنا لیا تو جن کو راضی کیا ہے اللہ انہی کو تمہارے اوپر مسلط کر دے گا اور تمہیں خون کے آنسو رلوا دے گے۔ یہ ہو رہا نہیں ہو رہا ہے؟ بتائیے۔ اللہ فرماتا وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، اور جو آدمی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہوگا۔ زبان نہیں ہوگی، زبان بھی ہوگی، لیکن دل گناہ کا ارادہ پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے، ہاتھ بعد میں کرتا ہے، زبان بعد میں بولتی ہے، قلم بعد میں لکھتا ہے۔ اللہ فرماتا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ، اور سب سے بڑی بات کیا، اللہ کا خوف پیدا کیسے ہوگا؟ کوئی تو دیکھ نہیں رہا ہے، سب کو تو منا سکتے ہیں جھوٹ بول کر کے، قسمیں کھا کر کے، لیکن اللہ کو تم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ دے گا واللہ بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سب کو جانتا ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے مجرم کو سزا دے گا اور وفادار کو جزا دے گا۔ اللہ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عمرہ بنت عمران حسین انور جہاں منا بھائی کی اہلیہ، رئیس احمد کی اہلیہ، عراف کی والدہ، عبد الوحید کی والدہ، محمد نسیم، اور اس کے علاوہ وہ لوگ جنہوں نے نام نہیں لکھے، یہ سب بیمار ہیں،
اور گھر گھر میں لوگ پڑے ہوئے ہیں، دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سب کو شفا عطا فرمائے۔ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اور 1 بیوی ہے، ان کی وصیت کیسے کی جائے گی؟ 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا اور بیوی ہے، وصیت پوچھنا ہے یا وراثت پوچھنا ہے؟ وراثت اور ہے، وصیت اور ہے۔ اس لیے پہلے اس کی وضاحت ہونا چاہیے۔ اگر وراثت کا بھی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کو ایک چھوٹی سی محفل میں نہیں پوچھا جا سکتا، اس کے لیے باقاعدہ لکھ کر تحقیق کر کے مسئلہ لکھ کر پوچھنا چاہیے، یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى اللہم انت السلام و منک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم سب کی حاضری کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ایمان کامل عطا فرما، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، اس درس قرآن کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ اس کو ہم سب کے عقائد، اعمال، اخلاق، معاشرت کی اصلاح کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ سارے عالم میں ہدایت کی ہواؤں کو چلا دے، اپنے دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول فرما لے۔ اے اللہ دین پر چلنے کی ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اے اللہ قرآنی ہدایات معلوم کرنے کا شوق پیدا فرما، اور معلوم ہو جائے تو اس پر عمل کی ہمت عطا فرما دے۔ اے اللہ جہاں کئی تیرے بندے پریشان حال غیب سے ان کی مدد فرما، جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما، جو دعاؤں کے طالب ہیں ان کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ اے اللہ مظلوم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کی نصرت فرما، حمایت فرما۔ اے اللہ ان کو دشمنوں پر غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ جو شہید ہوئے ہیں ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ جو زخمی ہیں اللہ ان کو شفا یاب فرما دے۔ اے اللہ جو یتیم اور بیوہ ہیں ان کی کفالت کا انتظام فرما دے۔ اے اللہ ان کو ہمت عطا فرما، حوصلہ عطا فرما۔ اے پروردگار عالم اپنی خاص رحمت اور حمایت اور نصرت کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ یقیناً تیری نصرت اور حمایت ان کو حاصل ہے۔ اے اللہ اس کا دنیا مشاہدہ کر رہی ہے، خود وہ بھی دیکھ رہے ہیں، دشمن بھی دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ مزید ان کی ہمت عطا فرما، مزید ان کو نصرت اور حمایت عطا فرما۔ اے اللہ حق کا بول بالا فرما، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ جو ظالم یہودی ہیں جو وحشی بمباریاں کر رہے ہیں، ظلم کی انتہا کر چکے ہیں، اے اللہ جو ان کے سپورٹر ہیں، حمایتی ہیں، ان سب پر اپنے قہر و غضب کی بجلیاں نازل فرما دے۔ اے اللہ ان کو اسی دنیا میں ذلیل و رسوا فرما دے۔ اے اللہ ان سے عبرتناک ان کو سزا عطا فرما دے۔ اے اللہ جو مسلم حکمران ہیں ان کو دینی غیرت عطا فرما، دینی حمیت عطا فرما، اور اے اللہ ان کو صحیح صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان ایمان والے ہیں، اے مالک ان کو اپنے ان فلسطین کے مظلوم بھائیوں کے لیے اے اللہ دعا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان دعاؤں کو قبول فرما، اسرائیل کی بنی ہوئی مصنوعات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الکریم۔